السلام علیکم. اسلام آباد میں دھرنے اور فوج اور سول حکومت کے درمیان فاصلوں کی خبریں اکٹھی شروع ہوئی تھیں اور فوج میں سینئر لیول کے اوپر 5-6 بڑی اہم پوسٹنگز اور ٹرانسفرز جو تھیں وہ ڈیو تھیں, کافی عرصے سے ڈیو تھیں, نئی نہیں تھیں, لیکن لگا یہ کہ یہ دونوں معاملات ساتھ جڑ گئے ہیں. پھر وہ تقرریاں تبادلے بھی ہو گئے, نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جا چکے ہیں اور عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ووٹ آڈٹ ہے اس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے شامل کر دیے جائیں. اسی عرصے میں ہم نے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف کا ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا, سیلاب کے دن تھے, انہوں نے کہا کہ سیلابوں سے چناب کے اور دریاؤں کے تو بند ٹوٹ گئے, لیکن ڈائکس آف ڈیموکریسی ہیو بین ٹیسٹڈ اینڈ دے ہیو withstood دی پریشرز. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا اس سٹیٹمنٹ اسی انٹرویو کے اندر, کیونکہ اسی دوران میں یہ تمام تقرریاں تبادلے ہوئے. اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھال چکے ہیں 8 نومبر سے. اسی طریقے سے باقی پوسٹنگز بھی ہو چکی ہیں. کیا سول اور ملٹری کے درمیان جو فاصلے تھے وہ بھی کم ہوئے؟ کیا دونوں ایک ہی سمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ابھی بھی رکاوٹیں درمیان میں موجود ہیں؟ اسی طریقے سے پاکستان میں جو بجلی کا بحران ہے, اوور بلنگ کی شکایات ہیں, کہا جاتا ہے کہ میٹر 35% یا 30% تیز چل رہے ہیں. یہ سارے سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے, اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں خواجہ محمد آصف, وفاقی وزیر دفاع اور پانی و بجلی. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پہلے تو فوج والے معاملے سے سٹارٹ کر لیں, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ سول حکومت کو سب سے بڑا چیلنج یہیں سے آتا ہے. نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ, کیا آپ کو وہ جو چیلنجز تھے یا کچھ لگتا تھا کہ فاصلے موجود ہیں ظہیر الاسلام اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں, وہ ختم ہو چکے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر صاحب بہت بہت شکریہ. جہاں دھرنے پہ آئے ان کی اپنی ایک پرسیپشن تھی کہ وہ ایک مخصوص قسم کے حالات جو ہے اگر کریٹ کریں گے تو اس میں فوج کی مداخلت کے امکانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ حالات نہ کریٹ کر سکے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قطعی طور پہ فوج کی مداخلت کا کسی سٹیج پہ بھی ذرا بر چانس نہیں تھا. چانس تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں. یہ ان سیاستدانوں کی جو پولیٹیکل اپ سٹارٹس ہیں ان کی ایک پرسیپشن تھی یا ان کی ایک امید تھی کہ وہ اس قسم کے حالات کریٹ کریں گے, 40-50 جانے جائیں گی یا لاشیں اٹھائی جائیں گی, خون خرابہ ہوگا, تو پیپل ول بی کمپیلڈ, پیپل اکراس دا سٹی ول بی کمپیلڈ ٹو انٹروین اینڈ ٹیک اوور دا گورنمنٹ اور واٹ ایور دے ڈیسائڈ. تو یہ ایک پرسیپشن تھی, اور آج بھی اس پرسیپشن کے اوپر قادری صاحب تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن خان صاحب آتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں. میں جہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں, ہماری دیوار کے ساتھ وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں کیا فرماتے ہیں. تو وہ اعلانات کرتے ہیں, وہ عمران خان کی جگہ اعلان خان ہو گئے ہوئے ہیں کہ روزانہ ایک میں اعلان کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ امیچورٹی ہے سیاست کی, میں کوئی بلوغیت ان کو 15-16 سال کے بعد بھی نہیں آئی. ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا ہوں کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے چیریٹی کا, خیرات کا, زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے زمین کے سٹے میں مسکت لگایا, میں نے یہ کہا تھا. اور ساتھ انہوں نے کلائمیٹ بانڈ جو ہے 2-2.5-3% کے اوپر جو ہے فرانس میں خریدے تھے, $7-8 ملین کی جو ہے رقم ہے. آج تک مجھے اس رقم کی فیٹ کا کسی نے نہیں بتایا. انہوں نے مجھے عدالت میں لے کے گئے ہوئے ہیں, عدالت نے کوئی تاریخ نہیں پڑی. وہ دعویٰ کرنے والے تاریخ ٹلوائیں, پھر میں شہادتیں بھگتاؤں گا تو پھر شہادتیں دیکھیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, دیکھتا جا اور شرماتا جا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی بیسک, ان کی گفتگو میں اتنا تضاد ہے. میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ سچ بولو تو یاد نہیں رکھنا پڑتا, جھوٹ بولو تو اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے سچ کی جو آسانی یہ ہے کہ آپ سچ بولتے رہو, آپ کو یاد, آپ 100 دفعہ کو آپ سے پوچھے گا یا 100 سال کے بعد بھی پوچھے گا تو آپ وہی بات کہیں گے جو سچ ہے, ایک ہی جواب ہوگا. تو یہ صاحب جو ہے عمران خان صاحب روزانہ غلط بیانی کرتے ہیں, روزانہ اپنے بدلتے ہیں, بیانات بدلتے ہیں, اعلانات بدلتے ہیں, لوگوں کے متعلق اپنے اوپینینز آلٹر کرتے ہیں. اب دیکھیں جماعت اسلامی کے متعلق انہوں نے کیا کہا, ہی وینٹ بیک ٹو دیم کرالنگ, گھٹنوں کے بال چلے گئے. حکومت میں جانی تھی نا کے پی کی, اس کے لیے واپس چلے گئے. کہاں پرنسپل, کہاں اصول, کہاں بلند و بانگ دعوے. دا مین ہیز جس کو کہتے ہیں نا کہ از اے بگ گریٹ ڈسپوائنٹمنٹ.
فیوچر اللہ جانتا ہے, غیب کا علم تو مجھے نہیں پتا. دھرنے کا مستقبل تو اب زیادہ دور نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں تو سیٹل ہونا ہے اس نے. دیکھیں اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی انویسٹیگیٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیٹنٹلی اللیگل بات کر رہے ہیں. وہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جے آئی ٹی میں تو گنجائش ہے. جے آئی ٹی کوئی مرڈر تو نہیں نہ ہوا, یہ تو الیکشن کا ایک ایشو ہے. الیکشن کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک سیٹ پروسیجر ہے. میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ سکتا ہوں, دوسرے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ میرے خلاف انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے. ان 4 سیٹوں میں میری بھی سیٹ کہا جاتا ہے کہ ہے, تو کوئی ایویڈنس نہیں پیش کی, ڈسمس ہو گئی. اب وہ سپریم کورٹ میں آج تاریخ ہے ہماری, سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ہم بالکل طریقہ ہے, فالو کر رہے ہیں, موسٹ ویلکم. وہ میرے خلاف دعوے کر رہے ہیں یا وہ میرے خلاف پلینٹف ہے, میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اپنے آپ کو. یہ ایک طریقہ ہے, قانون اور قاعدے کے مطابق اس کو فالو ہونا چاہیے. تحریک انصاف والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہم نے آئیڈیاز ایکسچینج کیے تھے نون لیگ کے ساتھ, جو اسحاق ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی نے فارملی ڈاکومنٹس ایکسچینج کیے تھے, اس میں ایک جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ تھا, اور اسی جوڈیشل کمیشن کے نیچے ایک انویسٹیگیٹو آرم بننی تھی جس میں یہ طے پایا تھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے, معلوم نہیں آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں, مجھے اس میں لا علم ہوں, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں ذاتی اوپینین آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سیٹ پروسیجر ہے جس میں فوج آپ کہتے ہیں شامل نہیں ہو سکتی. فوج دیکھیں جی, فوج جنگ لڑ رہی ہے, اب اس وقت بھی جنگ لڑ رہی ہے. آپ دیکھیں واگا پہ کتنا بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ فوج کو جو کام یا فرض جو ہے, جو مقدس ایک فرض جو ہے ان کے حوالے ہے, وہ بڑا اچھا نبھا کر رہے ہیں. آپ وائی ڈو یو وانٹ ٹو, یہ سانپ جو ہیں یہ ان کو ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 4-5 مہینے میں, یہ سارے تماشے کر کے. اچھا, مجھے ویسے بہت سارے ایشوز پہ لگتا ہے کہ فوج کو, آپ سیاستدانوں کو, ساروں کو, حکومت میں بھی اپوزیشن میں احتیاط اور فاصلے پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کا اس وقت جو ضرب عضب ہے بہت بڑا آپریشن. بالکل. لیکن آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ نے فوج کو کیوں انگیج کیا؟ یہ جو کنونشن سینٹر میں میٹنگز ہوئی تھی اس میں فوج کے نمائندے کیوں آ کے بیٹھے؟ پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس کیوں کہا؟ یہ جو ٹاکس ہو رہی تھیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان, اس میں کنونشن سینٹر میں 2 میٹنگز ہوئی تھی, اس میں فوج کے نمائندے. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, میں قطعی طور پہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ اس میں کوئی باوردی بندہ کو بیٹھا ہوتا تو میں کمنٹ کر دیتا. ہو سکتا ہے کوئی انٹیلیجنس کا آدمی وہاں پہ بیٹھا ہو. آئی ایم جسٹ اسپیکولیٹنگ. اور کوئی آفیشیل میٹنگز نہیں تھیں, کوئی ایسی میٹنگ نہیں تھی جن کوئی ایجنڈا طے ہو. 3 لوگ بیٹھے تھے اور یہ انفارمل میٹنگز تھیں ایک سلوشن ڈھونڈنے کے لیے. اگر اس میں میری اطلاع ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ان کے ہینڈلرز تھے وہ بیٹھے تھے. ہینڈلرز کون تھے؟ ان کے ہینڈلرز بیٹھے تھے, یہ بڑا کوسچنیبل ہو جائے گا. خواجہ صاحب, آپ لفظ ہینڈلرز ہی رہنے دیں, اس کو مجھ سے ڈیفائن نہ کروائیں. پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس کہا کیوں اور پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی ایشو ہے کہ اس میں. دیکھیں, میں فوج کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ان سیاسی جنگ سے, لڑائی سے دور رہتی. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں حکومت بھی اتنے ہی جواب دہ ہے جتنی آپ. نہیں, بالکل صحیح ہے, ہم اتنے ہی جواب دیں. کوئی ہم جواب دہی سے جو ہے وہ بالا تر نہیں ہے, بالکل 100%, بلکہ ہم زیادہ ہیں. آپ کا خیال ہے مسٹیک ہوئی اس پہ؟ ہم حکومت میں ہم زیادہ جواب دیں. بالکل اکاؤنٹیبلٹی تو رہتی ہے, جہاں رسپانسبلٹی آتی ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹوٹلی, اس میں کوئی ڈینائی. وہاں مسٹیک ہوئی؟ میں نہیں سمجھتا کوئی مسٹیک ہوئی. میرا خیال ہے کوئی انٹرپریٹیشن کا یا الفاظ کے چناؤ کا کوئی انتخاب جو ہے کوئی ویری کر سکتا ہے. ادروائز کوئی اس میں کوئی نیت یا اس میں کوئی انٹینشن یا اس میں کوئی اچیو کرنا جو ہے مقصد نہیں تھا. کیونکہ وہ جب کہا گیا آفیشیل سٹیٹمنٹ سے کہ فیسیلیٹیٹیو رول ادا کریں ایک امپاس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ تبھی آتی ہے کہ جب معاملات جو ہے نا آپس میں آپ ٹیلی فون سے ڈسکس نہیں کر سکتے. ملک صاحب, اگر آپ دیکھیں ان دنوں میں اور ابھی بھی ایون ٹوڈے, پرائم منسٹر نے ایمنس ریسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے. ہماری میٹنگز میں جس رات یہ ریڈ زون میں آئے ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر نے بذات خود کہا کہ نہیں, میں کسی بھی خون خرابے میں, ریزسٹنس سے جو ہے خون خرابے کا اندیشہ ہے, کسی بھی کسی قدم کے اس قسم کے سٹیپ کے حق میں نہیں ہوں جس سے یہ رسک ہو کہ کوئی جان چلی جائے.
تو اس میں کریڈیبلٹی بھی ہماری پہ بھی اٹیک ہوا, ہماری ایبلٹی ٹو گورن پہ بھی اٹیک ہوا, ہماری ریٹ جو تھی وہ بھی چیلنج ہوئی, ہر چیز چیلنج ہوئی. لیکن نواز شریف نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. بعض لوگ پرہیپس یہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف ول ریئیکٹ, نواز شریف ول ریئیکٹ کیپنگ the 90s in mind. 90 کی دہائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کیلکولیشن تھی کہ نواز شریف ریئیکٹ کرے گا, خون خرابہ ہوگا, اور جو ان کی امیدیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی قادری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی. تو وہ نہیں ہوا. نواز شریف خود کہتے ہیں, پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ میں آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مسٹیکس. وہ نواز شریف 90 کی دہائی میں جو ہمارے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں وہ نواز شریف کرنے والا نہیں ہے. سر سٹارٹ تو ابھی بھی ویسے ہی ہوا, لگتا یہ تھا کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ فاصلہ بڑھا دیا, خود سے چیف لگایا, اسی چیف کے ساتھ آپ کا تناؤ پیدا ہو گیا. لیکن مجھے لگا یہ کہ اس کے بعد شاید احساس ہوا کہ ہم نے زیادہ تیزی دکھا دی ہے, ذرا کام ہلکا کر لیا. دیکھیں میں اگر آپ کی بات پہ بھی جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں کریکٹیو میئرز کرنے کی ایبلٹی ہے. ہاں یہ میں آپ کی بات تسلیم کر رہا ہوں, ریلائزیشن پیدا نہیں, لیکن ہمارا کسی سٹیج پہ بھی میں بالکل آپ کو پورے اعتماد اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ ہمارا کسی سٹیج پہ بھی تعلقات میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی. نہیں اللہ کرے نہ ہو, کیونکہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں ہوگی. دونوں اداروں کی مضبوطی جو ہے پاکستان کے مفاد میں ہماری ذمہ داری ہے, تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہم کریں وہ اپنے ذاتی بائسز جو ہیں یا ذاتی جو میرا کوئی اپنا ایک نظریہ ہے یا اوپینین جو ہے اس کو میں پس پش رکھ کے جو بھی کروں وہ قوم اور ملک کے مفاد کے لیے کروں. مجھے ایک اسائنمنٹ ہے میرے پاس, مجھے ایک مینڈیٹ ملی ہوئی ہے عوام سے, وہ مینڈیٹ جو ہے پوری آنیسٹی کے ساتھ پوری ہونی چاہیے. درست ہے سر. ایک مضبوط سول حکومت اور ایک مضبوط فوج موجودہ حالات کو اگر دیکھیں تو دونوں پاکستان کو چاہیے. یہ جو ہمارے پاس ٹیررزم کا چیلنج ہے اس کو روکنے کے لیے فوج کے علاوہ ادارہ کوئی نہیں ہے. ابو آل جو ہے ملک صاحب, یو انڈرسٹینڈ دیز پرابلمز ویری ویل. آج کل سارا کچھ جو ہے وہ اکنامک سیکورٹی کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. اگر جو ہے اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ اب ایک اسٹریٹجک ایشو بن گیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کوئی بھی پھر آپ کو چیز جو ہے ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. ماڈرن جو کنٹمپریری ہسٹری جو ہے اس میں سوویت یونین کا بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے کہ اکانومی نہ رہی, اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا آرسنل, ٹینز آف تھاؤزنڈز آف وار ہیڈز جو ہے وہ ان کو نہ بچا سکے اور ملک جو ہے تتر بتر ہو گیا. سو واٹ وی آر اسٹرائیونگ فار اس, فار دا کنٹری اینڈ فار انسٹیٹیوشنز, فار دا فیوچر آف دس کنٹری, کہ اس ملک کو کسی طرح کوئی معاشی تحفظ مل جائے, کوئی ایک ہمارا جو فیوچر جو ہے معاشی طور پہ سیکیور ہو جائے. ہمارا یہ مقصد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے, عوام بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی. کیا اس میں آپ کو کامیابی ملی؟ اس میں کامیابی کی طرف ہمارا مارچ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا تھا. دھرنوں کی وجہ سے اس پیش قدمی میں جو ہے بالکل ایک تعطل آیا اور بہت نقصان ہمیں پہنچا. لیٹسٹ جو ہے جو OGDCL کے ہم نے جو شیئرز بیچے ہیں, جو پرائس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہمیں ملی. یہ دھماکہ بھی ہوا واگا کا, دوسرے بھی معاملات جو ہے دھرنے کے 3-4 مہینے سے جو خراب نظر آ رہے تھے, لیکن ریکوری شروع ہو گئی ہے. اللہ کا فضل ہے. گورننس میٹرز پہ خواجہ صاحب بعض چیزیں آپ نے کہا کہ 90s سے لرن کیا گیا, بعض چیزیں ایسی ہیں جو گورننس میٹرز کے اوپر آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے آپ کی باتوں سے, اور ڈار صاحب میں 2 بندے کوٹ کرتا ہوں اکثر اوقات کہ ان سے مجھے بہت کانفیڈنس ملتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور عمر کے اس حصے میں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, دے کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے ملک صاحب, کوئی ٹرانسپیرنسی کا کوئی ایشو جو ہے پچھلے 17-18 مہینے میں نہیں آیا. کسی ڈیل میں جو ہے جو آپ کو کوئی ایسی سمیل نہیں آئی جس سے پتہ لگے کہ کسی بااثر آدمی نے یا کسی انفلوئنشل لابی نے جو ہے اس میں سے پیسہ بنایا ہو. سر ایک تنقید ہے میاں نواز شریف کے اوپر کہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی رول جو ہے, میرے خیال میں اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا. نواز شریف صاحب کو اس سے آگے چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میاں صاحب بھائی بچے اسی کے ارد گرد گھومتا رہے سارا سیٹ. میں ان کے بھائی جو ہیں ان ہز اون رائٹ آن ہز اون میرٹ جو ہے وہ پنجاب کا, اگر میں ان کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ 90s کے اواخر میں, اس دہائی کے اواخر میں, پچھلا جو 5 سال کا ٹینیور ہے, اب یہ 1.5 سال یہ گزر گیا ہے, میرا خیال ہے شہباز شریف کا ایک اپنا میرٹ ہے. میرے خیال میں چاروں چیف منسٹرز میں وہ آؤٹ پرفارم جو کرتے نظر آئیں گے وہ یہی نظر آئیں گے, لیکن ساتھ پھر بچے بھی آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں حمزہ MNA
اور کوئی بچہ جو ہے ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے سر حمزہ صاحب. نہیں اور پھر مریم کے پاس یہ ایگزیجریشن ہے. پھر مریم کے پاس 100 بلین کا فائن ہے. وہ دیٹ از اے سچویشن یا وہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں کوئی مریم تو فیصلے نہیں کر رہی. اس سے وائڈر وہ فائنانس بھی اس میں انوالوڈ ہے, پلاننگ بھی اس میں انوالوڈ ہے, اس میں بینکس انوالوڈ ہیں جو پیسہ دیتے ہیں, وہ ہر چیز کو انالائز کرتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرٹیسائز کرتے تھے, معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن اس میں آپ کو اس میں بہت فرق نظر آنا چاہیے تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر تنقید یہ تھی کہ موسیٰ بھی ہے, دوسرا بیٹا بھی ہے, تیسرا بھی الیکشن کی تیاری میں تھا, بیٹی کو بھی وہ کوئی ویمن افیئرز پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا, تو وہ سارے کہتے تھے میاں بیوی بچوں سمیت جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں. تو یو شوڈ لک ڈفرینٹ, ہمیں نظر آنا چاہیے کہ آپ ڈفرینٹ. دیکھیں آپ کی بات جو ہے میں اس سے, لیکن کنٹمپریری پالیٹکس میں آپ کو یہ بہت جگہ نظر آئے گا. آپ دیکھیں جان ایف کینیڈی پریزیڈنٹ تھا, بھائی اٹارنی جنرل تھا بابی کینیڈی. دوسرا بھائی ٹیڈی جو تھا وہ ایڈورڈ جو ہے وہ سینیٹر تھا, اے ویری انفلوئنشل سینیٹر. تینوں بھائی تھے, تینوں زندہ تھے, جو زندہ بھائی تھے, ایک بھائی ان کا فوت ہو گیا, تینوں کے تینوں گورنمنٹ میں تھے. آج نہیں, آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, 60s کی بات کر رہا ہوں. سر 60 سے لے کر آج تک 4-5 مثالیں مل جائیں گی, لیکن کنٹینیوسلی فور 30 ایئرز ایک ہی مثال نہیں ملے گی. ملیبینڈ برادرز they are both in politics. ابھی بھی یہ بش کا والد بھی تھا, بش کا والد بھی تھا, بھائی فلوریڈا میں گورنر تھا, بڑا. لیکن آپ کو کنٹینیوٹی نہیں نظر آتی کہ وہ 30 سال سے ایک ہی طرح کا ایک ہی فیملی رول کرتی نظر آتی. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, نیکسٹ ڈور, یو نو. چینج آئی وہاں پہ؟ نہیں چینج آئی, لیکن چینج ان کی اس وجہ سے نہیں آئی, چینج ان کی پرفارمنس کی وجہ سے آئی ہے. یو نو اس کو لوگوں نے ان کی پرفارمنس پہ ووٹ دیا ہے. اگر نیگیٹو ووٹ آیا ہے تو ان کی پرفارمنس کی وجہ سے آیا ہے. یہ دیکھیں, یہ اگر آپ اس پہ دیکھیں دوسرے کاروبار زندگی جو ہیں ان میں پوری فیملیز ابزارب ہوئی ہیں. اگر پولیٹیشنز پہ یہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ میں ایک بریک لے لوں, میرے خیال میں یہ نقطہ اعتراض ہے, لیکن میں یہ جو ہے میں آپ کا کسی حد تک اس طرح تسلیم کر لیتا ہوں کہ دیکھیں میاں شہباز شریف کا میں پھر کہوں گا کہ اس کا, شہباز شریف کا ایک اپنا میرٹ ہے. میں اس کو ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا, میں تو انڈورس کر رہا ہوں اس کو, اس نے پرفارم کیا, میں انڈورس کر رہا ہوں. حمزہ لیکن کسی صورت بھی چیف منسٹر نواز شریف صاحب انڈیا وزٹ کریں اور حسین نواز ساتھ ہوں تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ ایک بزنس ڈیلز میں ان کا ایک اپنا حسین نواز کا بزنس ہے, ان کو اسی میں رہنا چاہیے. اگر حسین یا حسن کا کوئی بندہ بتا دے کہ پاکستان میں یا پاکستان ریلیٹڈ کسی بزنس میں بھی ان کا کوئی عمل دخل ہو, قطعی طور پہ نہیں ہے. جب سعودی کنگ سے ملاقات ہو رہی ہو یا انڈیا کا وزٹ ہو رہا وہاں حسین نواز ہو تو آپ کو لگے نا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. حسین سعودیہ رہتا ہے, ہی از دیئر فار لاسٹ ناؤ 15-16 ایئرز. وہ وہاں پہ بزنس کرتا ہے, وہ انفلوئنشل سرکلز میں وہاں پہ موو کرتا ہے. اگر اس کے والد وزیر اعظم وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اگر وہ مل لیتا ہے تو ایز لانگ دیکھیں ایز لانگ کوئی انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہوتا تو فنگر پوائنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. خواجہ آصف ایز ڈیفینس منسٹر اس میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں, اسحاق ڈار ایز فائنانس منسٹر اس میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن حسین نواز بیٹے کی حیثیت سے میرے خیال میں جب آفیشیل میٹنگز ہو اس میں باپ بیٹے کی رشتہ داری ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, میرے خیال میں یہ زیادہ چیزیں نواز شریف صاحب کو آنسر کرنی چاہیے, لیکن وہ نقطہ آ گیا بحث پہ. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سوال جواب ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب, بعض چیزیں آپ کی گورننس کے ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے تو آپ کی وزارت کے حوالے سے آپ کے پاس ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, جن کو میں بڑا اچھا ریٹ کرتا ہوں, بڑے کلیئر ہیڈیڈ آدمی, عابد شیر علی صاحب بھی آپ کی وزارت میں. اسی طریقے سے آپ کی دفاع والی وزارت اگر آ جائے تو اس میں آرٹیکل 245 ہوا تو سارا ارینجمنٹ پرائم منسٹر اور چودھری نثار کر رہے تھے. تو مجھے لگا کہ یہاں جو کلیئرلی ڈیفائنڈ رول ہونے چاہیے نا ایس او پیز, اس میں ڈرائیونگ سیٹ پہ خواجہ آصف بیٹھے ہونے چاہیے ان آل ڈیسیژن میکنگ. لیکن مجھے لگا یہ کہ نہیں, 245 پہ یا پرائم منسٹر ہیں یا چودھری نثار ہیں, پاور سیکٹر 3 بندے ہیں, ایک ایون چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں. نندی پور کا فیتا کاٹنے کی جلدی چیف منسٹر پنجاب کو زیادہ تھی خواجہ آصف سے. تو یہ ایشوز کہیں پہ میرے خیال میں آپ کو ڈیفائن کرنے چاہیے. ملک صاحب میں دیکھیں, میں پروفیشنل لائف میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں 20 سال میں نے کام کیا ہوا. میرے نزدیک جو ہے بندہ اگر انکلوسیو ہونا تو وہ بہتر ہوتا ہے. ایکسکلوسیو ہونا جو ہے نا وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. انکلوسیو ہو تو ایک یہ ہے کہ بہت سے جب اذہان جو ہیں یا سوچ جو ہے بہت سے لوگوں کی
وہ ایک پروسیس سے گزرتی ہے تو اس میں سے کوئی اچھی چیز ہی نکلے گی. اگر ایک شخص کی سوچ جو ہے یا وہ ایکسکلوسیو رہے تو وہ اسے غلطی کا امکان جو ہے زیادہ ہوتا ہے. جہاں تک واٹر اینڈ پاور کا تعلق ہے, میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں, ٹھیک ہے انٹرفیئرنس آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, کوئی انٹرفیئرنس ہے یا اسسٹنس ہے یا سپورٹ ہے, اس کو کیا آپ لفظ دیں گے. پنجاب ہمارا 70% کا کنزیومر ہے بجلی کا. پنجاب کا ایک اپنا ایک پلان ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا. سو وی ہیو ٹو بی ان ٹچ ود دیم آل دا ٹائم. 24 گھنٹے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. اسی طرح دوسرے صوبوں کا بھی ہمارا کے پی کے ساتھ بھی رابطہ ہے. کے پی کے چیف منسٹر نے ہمیں 11-12 پروجیکٹس جو ہے وہ ریفر کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح سندھ میں جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا بلکہ ہمارا فیوچر انرجی نیڈز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تھر کا پروجیکٹ ہے تو وہ ان کا ہمارا ساتھ بڑا انٹریکشن ہے. چائنا آنے جانے میں جو ہے ان کا بڑا رول رہا ہے. بلوچستان میں ہمارا گوادر پہ پاور پلانٹ لگ رہا ہے, گڈانی وہاں پہ ہے. تو یہ سارا ایک نیشنل ایفرٹ ہے. اس میں خواجہ آصف کا کوئی ٹرف کا جھگڑا نہیں ہے. میں بالکل آپ کو حلفاً بات بتاؤں, میرا کوئی ٹرف کا جھگڑا کیا نندی پور میں جلد بازی نہیں کی گئی؟ دیکھیں نندی پور میں جو ہے اس کو ایک ریالٹی پروو کرنا بھی ایک ضرورت تھی کہ یہ چیز جو ہے کوئی ایلوسیو نہیں ہے, یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ممکنات میں نہیں ہے. اس میں ابھی مہینے 1.5 مہینے میں میکسیمم 2 مہینے تک جو ہے وہ فرنس آئل پہ آ جائے گا. اس لیے ہم وہ فل چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 2 مہینے بعد. لیکن پہلے ہم چلاتے رہے ہیں. ہم نے رمضان میں چلایا, پیک پہ چلایا. وہ ایک ہی اس کی ٹربائن چلی ہے نا, وہ تو انوگریشن کے وقت بتایا بھی گیا تھا. تو یہ اور 2015 کے آخر میں 4 ماہ سے بند پڑا ہے. نہیں ہم چلا سکتے ہیں اس کو, چلا سکتے ہیں لیکن چلایا تو نہیں ہے نا. مہنگا نا, بجلی بند لوگوں کے پاس ہے نہیں اور چلا نہیں پا رہے. بجلی کا اس وقت کرائسس کوئی نہیں ہے. اور نہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی؟ نہیں, لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے جتنی ہمارے سسٹم میں جو ہے جو کنسٹرینٹس جو ہے ہمیں مجبور کرتے ہیں. باقی اگر ہم ڈیزل کے چلانے شروع کر دیں تو ہماری کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس لیے ڈیزل کے ہم یہاں بھی فیصل آباد میں بھی اور یہ 4 سسٹرز ہیں پلانٹس ہیں لاہور کے ارد گرد, ان کو بند کر دیتے ہیں. 4 سسٹرز بھی بند ہے, فیصل آباد والا بھی بند ہے. اسی طرح نندی پور والا بھی آف اینڈ آن چلتا ہے, پیک میں چلتا ہے, ادروائز ہم نہیں چلاتے اس کو. تو اس لیے یہ ہماری پریفرنسز ہیں کہ ہم ان کو کس طرح چلائیں کہ تاکہ ہم جہاں اویلیبلٹی ہے وہاں پہ افورڈیبلٹی میں کوئی ٹریڈ آف ہو سکے, کوئی بیلنس رہے, کوئی توازن رہے ان دونوں چیزوں. آپ کی وزارت کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اوور بلنگ کی اور دوسرا آپ نے بجلی کے تیز میٹر لگا دیے کہ 35% زیادہ بل چارج کر. تیز میٹر والا انسپیکشن ٹیم کے کسی آفیشیل نے لیٹر لکھا. ایک تو ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے کوئی انسپیکٹ نہیں کی میٹر. کیوں انہوں نے کیا, اس کی ایک انکوائری کی گئی. ان کے کیا موٹیوز تھے, ان کے موٹیوز جو تھے وہ بینائن نہیں تھے. ان کے موٹیوز جو تھے وہ ملیشیس تھے, جس کے تحت وہ لیٹر لکھا گیا. ان کے یا تو ہو نا کہ انسپیکشن ٹیم کے آفیشلز نے یا ان کے پاس کوئی پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم نے, میری بات اگر مکمل ہے آپ کو جواب مل جائے گا. وہ کہیں انسپیکشن کی ہوتی ہے نا کہ انہوں نے 2, 4, 5 ہزار 10 ہزار میٹر چیک کیے ہوتے اور وہ اس کے بعد یہ لیٹر لکھتے تو ان کا کوئی جواز بنتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, کہیں بھی میٹر چیک نہیں ہوئے. وہاں سے پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم کے دفاتر میں سے یہ لیٹر گیا, ڈسکس کو گیا. ایسی کہیں پہ کوئی بندہ بتا دے کہ کہیں پہ کوئی میٹر جو ہے اتنی تعداد میں کہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ پتنی کتنے % جو ہے ہمارے میٹر جو ہے وہ تیز چل رہے ہیں 35%. تو وہ تو نان ایگزسٹنٹ ہے بات. میرا چیلنج ہے, کوئی بندہ آ کے بتا دے کہاں لگے ہوئے ہیں میٹر. انسپیکشن ٹیم والوں کو آفیشل کو پھر کورٹ میں لے کے جائیے. دیکھیں یہ ہماری انسپیکشن ٹیم بھی تو ہماری ہے نا. تو سر اگر کوئی اس طرح کا چارج ہو کہ 35% یا تو 35% میٹر والا کورٹ میں لے جائیے, وہ بڑی زیادتی ہے. ہم اپنی ایک انسٹیٹیوشن کو کس طرح کورٹ میں لے جائیں, یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی بیس لیس, بالکل غلط ہے. میں آپ کو بالکل اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی اوور بلنگ, آپ نے زیادہ بل وصول کیا. دیکھیں اوور بلنگ کا مسئلہ جو ہے نا, ایک تو یہ لفظ اوور بلنگ جو ہے یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی کابینہ کی انسٹرکشنز کے اوپر اسٹیٹ بینک کی اپرووڈ لسٹ میں سے 2 بندوں کو تھرو دا پروسیس ہم نے یہ مینڈیٹ دی کہ وہ جو رمضان اور عید کی چھٹیوں میں جو بل زیادہ آئے ہیں ان کو دیکھا جائے.
انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اس میں غلط بلنگ کا عنصر ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے. وہ کتنا تھا؟ وہ اسمال پرسنٹیج جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ ہسٹورک ہے, اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے, ان میں کوئی انکریز نہیں ہے, کوئی اضافہ نہیں ہے. 3 چیزیں انہوں نے جو ہے وہ اپوائنٹ آؤٹ کی جن کی وجہ سے بل لوگوں کے زیادہ آئے. نمبر 1 کہ 35 دنوں کا بل تھا. ریڈنگ 30 دن کی اس لیے نہ لی جا سکی کہ چھٹیاں تھیں, اس لیے 35 دن کی. اگلے مہینے 25 دن کی ریڈنگ تھی, اس مہینے 35 دن کی ریڈنگ تھی. ایک یہ. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ بجلی جو ہے یہ 13-14% جو ہے اس سارے 35 دنوں میں زیادہ سپلائی کی گئی. آپ کو پتا ہوگا کہ سوائے 11 سے 16 رمضان تک جو ہے وہ بریک ڈاؤن ایک لاہور میں آیا, میں نے ان دنوں میں آپ سے پروگرام کیا. تو وہ اس کے علاوہ جو ہے بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ تھا اس میں ڈریسٹکلی کمی آئی, خصوصاً سینٹرل پنجاب میں جہاں پہ ہمارے مین کنزیومر ہیں. سندھ میں اور کے پی میں کوئی ایسی شکایت نہیں تھی. مین لوڈ شیڈنگ کا یہاں ہی جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے. 2 چیزیں ہوں گی. تیسرا انہوں نے کہا کہ جب یہ 35 دن کا بل اور اس کے ساتھ جو ہے 13-14% جو ہے بجلی کا زیادہ فراہم ہونا کنزیومرز کو, اس نے پھر سلیب جو ہے لوگوں کے برسٹ ہوئے. تو اس سے بل کتنا انکریز ہوا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں دگنے بل آئے ہیں. دیکھیں اس میں جو ہمیں رپورٹ دی گئی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ہم پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دوبارہ کہا ہے کہ دوبارہ ان کو کہیں کہ یہ اینگلز بھی دیکھیں. تو یہ 2-4 روز میں آئے گا. I'll share the report. ہم پبلک کر دیں گے رپورٹ. میں پبلک کر دوں گا. انور محمود فارمر سیکرٹری جو ہمارے فیڈرل سیکرٹری رہے ان کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میرا 6-8 ہزار روپے کا بل جو تھا وہ ڈبل پہ چلا گیا اور اس عرصے میں 10 دن پاکستان سے باہر بھی رہا, پھر بھی بل ڈبل آیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں باہر رہا, یہ پیچھے یو پی ایس چل رہا ہوتا ہے. یو پی ایس جو ہے نارمل سے 3 گنا زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے. یہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. میری اپنی ہمشیرہ نے وہ یو کے تھی, ان کا میرا 16,000 بل آیا. میں نے پوچھا یو پی ایس چلتا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں چل رہا تھا. تو یو پی ایس کا بل تھا. یو پی ایس جو ہے وہ اپنا جو سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یو پی ایس سوئچ آف کرنا چاہیے جب آپ غیر حاضر ہوں اپنے گھر سے. لیکن میں آپ کو پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ 200 سے 300 یونٹ سے 500 یونٹ کا جو سلیب تھا نا, وہ تقریباً 16% کے قریب جو ہے کنزیومر بنتے ہیں. ان 16% کو ایوریج جو ہے اوسطاً جو ہے وہ تو کم ہوگا, لیکن میکسیمم 47% تک لوگوں کا بل جو ہے 47% انکریز آئی ہے. 300 سے 500 یونٹ 300 سے 500 یونٹ جو ٹوٹل کنزیومر کی تعداد کا تقریباً 16% بنتے ہیں. لیکن وہ میں بریک اپ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 67% ملک صاحب جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کی بل میں کوئی ویریشن نہیں آئی. یہ بیسک 50 یونٹ والے 200 والے جو لوور سلیبس میں, بالکل ٹھیک, ان میں کوئی ویریشن نہیں آئی. 17% جو ہیں وہ ہیں جو 17 روپے سے زیادہ جن کا بل ہوتا ہے ٹریڈیشنلی, جو ہے جو بلک کنزیومر جو ہیں, جو ہمارے, میں ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں, جن کے گھر 4 اے سی لگے ہوئے ہیں, 3 اے سی لگے ہوئے ہیں, ان میں بھی کوئی ویریشن نہیں آئی. ان کا بھی بل جو ہے نا وہ بائی اینڈ لارج جو ہے اتنا ہی رہا جتنا جو مڈل سلیب ہے. جو مڈل سلیب جو ہے ان کا سلیب برسٹ ہوئے. مثلا 4 روپے کا سلیب ہے, 8 روپے کا سلیب ہے, 12 روپے کا سلیب ہے اور 17 روپے کا سلیب ہے. 4 والا 8 میں موو کر گیا, یا 8 سے نہیں ہو سکتا 12 میں موو کر گیا ہو, یا 8 والا 12 نہیں ہو سکتا 17 میں موو کر گیا ہو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ندیم ملک صاحب کا بل ہے فرض کریں 800 یونٹ, 700 سے 800 یونٹ جو ہے ان کو 17 روپے ٹیرف لگے گا. صحیح. نیچے جب جائیں گے تو ان کو پھر 12 روپے والا ٹیرف, وہ بیسک سلیب آ جائیں گے. اس کے بعد نیچے جو جائیں گے تو ان کو 8 روپے کا ٹیرف لگے گا. اس کے بعد 4 روپے کا ٹیرف لگے گا. اس کے بعد 2 روپے کا ٹیرف لگے گا جو 50 تک ہے, لائف لائن والا. صحیح. پچھلے سال اکتوبر میں جب ہم نے ٹیرف ریوائز کیا, اس کے بعد کوئی ٹیرف ریویژن نہیں ہوئی. ٹیرف جب ریوائز کیا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر ندیم ملک صاحب کا 750 یونٹ کا ہے تو ان کو 750 سے 750 کا جو ٹیرف ہے وہ تو 17 روپے لگے گا. لیکن 700 تک جو ہے نا وہ ایک سلیب کا وہ ایڈوانٹیج لے سکیں گے جو 12 روپے والا. 12 روپے والا, اس سے نیچے والے 2 روپے والا, 4 روپے والا اور 8 روپے والا وہ آپ ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے. یہ تو آپ نے بڑی ہوشیاری کی تھی, آپ نے ہمیں وہ چھری پھیر دی, پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کا. یہ تو آج آپ نے بات بتائی. یہ مین کلپریٹ ہے.
یہ مین کلپٹ ہے. اس میں نہ کوئی اوور بلنگ ہے نہ کوئی 35%. یہ فارمولا ڈار صاحب نے دریافت کیا ہوگا یقینا, کیونکہ فائنانس کے بندے ہیں, پیسے کمانے ان کا کام ہے, انہوں نے کہا ہوگا یہ سلیب مکاؤ جی. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک چیز آپ کی وساطت سے کنزیومرز کو بتاؤں گا, ہمیں بجلی سیو کرنی چاہیے, بجلی سیو کریں. دیکھیں میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, کر کے تھک گیا ہوں, لیکن یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو واشنگ مشینیں ہیں, ہمارے پنکھے جو ہیں, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے 7 گنا 6 گنا زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں. مینوفیکچر سے بھی بات اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے, یہ پروونشل پنجاب گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ کر رہی ہیں, لیجسلیشن کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے مارکیٹنگ کھلی رہتی ہیں, بجلی کا جو ہے ضیاع ہوتا ہے, اسراف ہوتا ہے. اس کے بعد آپ صرف سٹینڈ بائی اگر کیلکولیٹ کریں نا, سٹینڈ بائی ٹی وی آپ کا ساکٹ میں جو ہے چارجر لگا ہوا ہے, کمپیوٹر ہے, اس طرح اور بہت سی 200 یونٹ مہینے کا یہ کھاتے ہیں. تو why can't you just switch off all these things, all these gadgets? خواجہ صاحب ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک ہے, واپس حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ محمد آصف آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب, چائنا کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں, کیا تھر کے اوپر بجلی کا ایک منصوبہ ریئلٹی بنے گا ان کمنگ 2-3 ایئرس؟ بالکل انشاءاللہ تعالی ملک صاحب. 330x2 2 پروجیکٹ ہیں 660, اور 2 پروجیکٹ ہیں 660x2, وہ ہو گئے 1320. تو یہ یو آر ٹاکنگ فار آلموسٹ 2000 میگا واٹ. اینگرو والوں نے بیسڈ انٹائرلی آن تھر کور, انٹائرلی آن تھر کور مائننگ بھی کریں گے وہ, اور ساتھ بجلی پروڈیوس کریں گے. میں ملک صاحب آپ کو بتاؤں گا, آپ کا جو انرجی فیوچر جو ہے نا, انرجی جو کیپٹل جو ہے وہ تھر ہوگا آپ کا. یہ جو لوگ خدا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, جو وہاں پہ بچے مر رہے ہیں, یہاں پہ قید کی صورتحال ہے, یہ ایک خوشحال علاقہ ہوگا. یہ کول گیسیفیکیشن کریں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں جی, یہ کول اسی طرح استعمال ہوگا. اس لیے مائن ماؤتھ کے اوپر یہ پروجیکٹس آلریڈی اینگرو نے وہاں پہ ایکسکیویشن جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اچھا, یہ سارے مائن ماؤتھ کے اوپر ہیں؟ یہ مائن ماؤتھ کے اوپر ہیں, اور ہم ایگریمنٹ سائن کر کے ہیں. اور اس کی ٹیرف کاسٹ کیا آئے گی جی؟ اس کی ٹیرف کاسٹ کیا آئے گی؟ اس کی ٹیرف کاسٹ میرا 7-8 روپے کے قریب, 7-8 روپے کے قریب ہے. مجھے میں کول آپ کا لوکل ہو گیا تو لوکل کول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے ہم ٹرانسمیشن لائن مٹیاری جامشوروں ٹرانسمیشن لائن بنا رہے ہیں, بڑی ٹرانسمیشن لائن بنا رہے ہیں. اٹ از اے ریئلٹی. اور یہ اس وقت میرے پاس آپ کہتے ہیں میں تصویریں لے آتا, وہاں پہ ایکسکیویشن جو ہے کول کی شروع ہو چکی ہوئی ہے, اور ایل او آئی ان کو مل گئے ہوئے ہیں. گڈ. تو ایل او آئی مل گئے ہوئے ہیں. اٹ از اے ریئلٹی. اللہ کے فضل سے ہمارا فیوچر جو ہے وہ ساؤتھ میں تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا ہوگی, اور نارتھ میں پانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت سے نوازا ہوا ہے. یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تھر والا ان 3 ایئرس ٹائم, تھر والا جو ہے میرا حال ہے 3 to 4 years میں جو ہے یہ دونوں ریئلٹی بنیں گے, دونوں ریئلٹی بنیں گے. اور چائنیز وزٹ میں آپ کے بجلی کے منصوبے تو 10,400 میگا واٹ کے وہ کافی ہائی لائٹ ہوئے ہیں, لیکن ہم نے جی پرویز خٹک صاحب رات کو فرما رہے تھے کہ جی کے پی کے میں سوکھی کناری جو ہے اس کے ہائیڈرو جو ہے تقریباً 1000 میگا واٹ کا ہے. 12 سال سے کھجل ہو رہا تھا وہ منصوبہ, وہ فائنلی اس کی سب سے پہلے وہ سائن ہوا ہے وہاں پہ, بیکاز چائنیز نے ان کو فائنینسنگ پرووائڈ کی ہے. ان کی کمپنیاں جو بنا رہی ہے, جو چائنا کی کمپنیاں. اور یہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی وساطت سے کروں کہ یہ پاکستان گورنمنٹ قرضے نہیں لے رہی, یہ قرضے وہ کمپنیاں لے رہی ہیں جنہوں نے آ کے یہ پروجیکٹ لگانے ہیں. یہ ڈائریکٹ جو ہے سوورین گارنٹیز دے رہے ہیں, یہ ہم پی پی اے دے رہے ہیں, پاور پرچیز جو ہے ان کو جو ہے ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں. سوورین گارنٹیز ہیں, ہاں وہ پی پی اے جو ہے گارنٹی ہو جائے گی. ایک مشکل سبجیکٹ ہے, اس پہ میں ابھی زیادہ نہیں گھساؤں گا, پروگرام کے اینڈ کے اوپر ہوں. لیکن ہم نے پاور سیکٹر پہ تو بہت سے ایگریمنٹ کیے, کیا کوئی ڈیفنس کوآپریشن کا بھی ایسا نیا منصوبہ ہے؟ کیونکہ چائنا کے ساتھ ہم بڑے قریبی تعلقات ہیں. ہاں ہمارے وہاں پہ ہیں. دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ سب مرینز کا سلسلہ چل رہا ہے. وی آر ایٹ اے ویری ایڈوانس اسٹیج, سلسلہ چل رہا ہے ہمارا. ان کون سی والی سب میرینز ہیں؟ ان کی سب مرینز جو ہے
میں نے آپ کو بتا دیا ہے بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے نیوکلیئر سبمرین کیونکہ دوسری تو ہمارے پاس ہے نہیں میں میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. اٹس اے پریمیچور بات. تو کب تک وہ ہو جائے گا فائنلائز؟ میرا خیال ہے کہ ہم جلدی اس کے مطلب ہم خاصے ایڈوانس اسٹیج پہ ہم. اور GF-17 کی ہم پروڈکشن تو یہاں کریں لیکن اس کا بھی یہ تھا کہ کامرا میں ہم ایکسپینڈ کریں گے سیٹ اپ, اس کے اوپر بھی کچھ ہے؟ GF-17 کے متعلق جو ہے ہم نے ایک دو چیزیں پیش رفت ہوئی ہیں. ہم چاہتے تھے کہ چائنا جو ہے ہم سے ایک دو اسکواڈرن لے, لیکن اس پہ کوئی ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. لیکن ہم اس کے لیے جو ہے کیونکہ یہ انجن جو ہے یہ آتے ہیں روس سے آتے ہیں, تو ہم روس سے بات کر رہے ہیں کہ اگر چائنیز جو ہیں وہ NOC دے دیں آبجیکٹو, ہم ڈائریکٹلی امپورٹ. اس سے یہ ہے کہ ہمیں خاصا فارن ایکسچینج جو ہے وہ بچ جائے گا, اسپیئرز بھی وہیں سے آنے شروع ہوں گے. یہ ایک بات جو ہے ہم اس وقت کر رہے ہیں. میں ڈیفینس کی ڈیل ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اچھی خبر ہے, سب میرین والی بھی اور یہ GF-17 تھنڈر والی بھی. اچھا بالکل لاسٹ کویسچن, کیا سول اور ملٹری آج ایک پیج کے اوپر ہے؟ ضرب عزب ہو یا آپ کے یہ پالیٹکس ایشو؟ یہ آپ کے ملک کی بقا کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم متصادم, ہماری سوچ بھی متصادم نہ ہو اور ہمارے جو ایکشن ہیں یا ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی متصادم نہ ہو. فوج ہو, پارلیمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں متفق ہونا چاہیے. اور وہ ایجنڈا پاکستان, وہ ایجنڈا پاکستان, وہ ایجنڈا سنگل آئٹم ہے پاکستان. بالکل صحیح. خواجہ محمد میں آپ کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را ذاتی دیکھیں, میں آج ادھر ہوں کل نہیں ہوں, میں تو ایک ڈسپینسبل آئٹم ہوں, لیکن پاکستان انڈسپینسبل ہے. ایبسلیوٹلی ٹرو. یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ہم سب پاکستان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں. یہ وطن ہے, یہ قرضہ ہے. ہم ہر سانس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ہمیں اس نے آزادی دی ہوئی ہے اور یہ وطن دیا ہوا ہے جس میں اتنی اس نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, لیکن ہم کس طرح اسکوانڈر کر رہے ہیں, اس کو ضائع کر رہے ہیں. اپنے ذاتی جو آبجیکٹیوز ہیں, مقاصد ہیں, ان کو پرسو کر رہے ہیں, اور نیشنل جو مقاصد ہیں, جو قومی مفادات جو ہیں وہ ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. خواجہ محمد آصف صاحب, وفاقی وزیر دفاع اور پانی و بجلی, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.